صل على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قوم اور جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے قال تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو وقد ہدان جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا اور جن چیزوں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے بالکل خوف نہیں کھاتا مگر الا ان یشاء ربی شیئا یہ کہ میرا رب جو چاہے وہی ہوتا ہے اور فرمانے لگے وسع ربی کل شیء علما کہ میرے پروردگار کا علم ہر چیز سے کیا ہے وسیع ہے افلا تذکرون تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے وکیف اخاف اور فرمانے لگے کہ میں کیسے خوف کھا سکتا ہوں ما اشرکتم ان چیزوں سے جن کے ساتھ تم شرک کرتے ولا تخافون جبکہ تمہیں خوف نہیں ہے انکم اشرکتم باللہ اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ما لم ينزل به علیکم سلطان جبکہ تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی گئی فأی الفریقین احق بالامن بس کون سا فریق امن کا زیادہ مستحق ہو سکتا ہے ان کنتم تعلمون اگر تمہیں کچھ عقل ہے یا تمہیں کچھ علم ہے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں شامل کیا ظلم کو خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کے ساتھ اولئک لہم الامن یہی وہ لوگ ہیں جو امن والے ہیں وہم مہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں معزز سامعین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بات گزشتہ اسباق سے چل رہی ہے یہ اسی کا تسلسل ہے جو آج کی آیات طیبات میں ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید میں اپنے والد گرامی سے بات اور توحید اور تبلیغ کا آغاز کیا اور ان سے کہا کہ یہ جن چیزوں کو تم اللہ کے ہاں شریک ٹھہرا رہے ہو یہ کسی بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور ساتھ فرمایا کہ اگر آپ اور آپ کی قوم اسی راستے پہ چلتی رہی تو پھر یقیناً یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے تو معزز سامعین پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو توحید کی دعوت دی اور مثالوں کے ساتھ توحید کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھیں اگر آپ ان ستاروں کو الہ مانتے ہو ان کی تم پرستش کرتے ہو تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ستارے جو ہیں یہ ظاہر ہوتے ہیں کبھی چھپ جاتے ہیں کبھی چمک دمک ان کی پورے آسمان کو منور اور روشن کر رہی ہوتی ہے اور رات ہی کے پہر میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ستارے نظر نہیں آتے جب چاند پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے جو روشن راتیں ہوتی ہیں ان میں ستارے اتنے نظر نہیں آتے اور دن کے اوقات میں تو ستارے بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں اور فرمانے لگے کہ ایسی چیز جو کبھی ظاہر ہو کبھی چھپے کبھی اسے عروج ملے کبھی اس پر زوال آ جائے تو میں اس کو تو پھر رب نہیں مان سکتا اور پھر کہا کہ فلما رأى القمر بازغا کہ چمکتے ہوئے چاند کو جب دیکھا قال هذا ربی تو قوم سے سوال کیا کیا یہ ہمارا پروردگار ہے کیا ہمیں پالنے پوسنے والا ہمیں دینے والا وجود عطا کرنے والا اس وجود میں روح کو پیدا کرنے والا
آنکھیں دینے والا، اس میں بینائی دینے والا، زبان اور اس میں قوت ذائقہ رکھنے والا، قوت گویائی اس میں رکھ دینے والا، ہاتھ دینے والا، اس میں حرکت، تحرک اور پکڑنے کی طاقت دینے والا، قدم اور ٹانگیں اور پھر چلنے کی طاقت دینے والا، اور پھر دل، دماغ ہے، شعور ہے، سوچ ہے، فہم ہے، ادراک ہے، یہ ساری کی ساری بصیرت، بصارت، یہ سارے ملکے، صلاحیتیں، استعدادیں، یہ کیا ہمیں چاند دیتا ہے؟ قال ھذا ربی، کیا یہ چاند ہمارا پروردگار ہے؟ تو فرمانے لگے کہ فلما افل، جب یہ چاند بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی میرا پروردگار ہے، یہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کی جو ذات ہے اس کو تو دوام چاہیے نا، اسے تو ہمیشگی چاہیے، اسے تو ہمیشہ کا ظہور چاہیے، اسے تو ایسی طاقت چاہیے جو کبھی سلب نہ ہو سکے، اسے تو ایسا عروج چاہیے جو زوال سے پاک ہو، اسے تو ایسی بلندی چاہیے جو پستی سے مبرہ اور منزہ ہو۔ تو فرمانے لگے کہ یہ چاند بھی ہمارا پروردگار ہے، میں اس کو بھی اپنا رب تسلیم نہیں کر سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر انہوں نے پورا چمکنے والا، دمکنے والا، دہکنے والا سورج دیکھا اور فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، ستارے، چاند، وہ تو اس کے سامنے بالکل بچے نظر آتے ہیں، یہ تو ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قال ھذا ربی، کیا یہ ہمارا پروردگار ہو سکتا ہے؟ تو جب سورج بھی غروب ہو گیا تو قوم کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جن چیزوں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اس مالک الملک اور احکم الحاکمین کا جو بدیع السماوات والارض و فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو بغیر نقش و نمونوں اور بغیر مٹیریل ساز و سامان کے، بغیر صناع اور کاریگروں کے پیدا کرنے والی ذات، اگر تم ان کے سامنے ان چیزوں کو بطور شریک ٹھہراؤ گے تو پھر میں اپنی برات کا اعلان کروں، انی بریء مما تشرکون، یہ جن چیزوں کو تم اس کے ہاں شریک ٹھہرا رہے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق، میں ان کو رب تسلیم نہیں کر سکتا۔ اب ہمیں پالنے والا کون ہے بھائی؟ سوچ لیں، ممکن ہے کہ کہیں دکان نہ ہو، پالنے والی ذات کون سی ہے؟ ہمیں پالنے والی بھائی ہماری جائیدادیں اور ہماری زمینیں ہیں کیا؟ ہمارا جو ہے وہ کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری عقل، یہ ہمیں پالنے والی نہیں ہے، بلکہ پالنے والی ذات کون سی ہے؟ اب ان چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، برات کا اعلان کر کہ میں ان چیزوں کو کبھی بھی رب تسلیم نہیں کر سکتا۔ بات سمجھیں؟ اب اسی کا تسلسل آگے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے، خلیل اللہ نے، ان کو دلائل کے ساتھ بالکل خاموش کرا دیا، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اب جب دلیل کا جواب نہیں تھا، دلیل ایسی تھی کہ جس نے بالکل ساقط اور مبہوت کر دیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل ایک اور بھی تو مناظرہ ہے نا ان کا نمرود کے ساتھ، کہ جب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں تو اس ذات کو رب تسلیم کرتا ہوں جو زندہ کرنے والا ہے اور جو مارنے والا ہے، اب اس کی عقل پر تو پردہ تھا نا، جہالت اور شرک کے پردے تھے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تاریکیوں اور ظلمتوں کا نام ہے، جبکہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ نور کا نام ہے، نور ہدایت، نور بصیرت اس سے حاصل ہوتی ہے، قوت فیصلہ سازی کی صحیح صلاحیت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب انسان کا ایمان سلامت ہو، جب اعمال سلامت ہو۔ تو بہرحال تو نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات، موت اور حیات، اور یہ تو میں بھی تقسیم کر سکتا ہوں۔ اب جو ہے وہ ایک قید خانے سے ایسے مجرم کو بلایا گیا کہ جس پر جو ہے وہ سزائے موت ہو چکی ہوئی تھی، اب اسے آزاد کر دیا، اور جس کی آزادی قریب تھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا کہ دیکھو جس کو زندگی ملنے والی تھی اسے میں نے مار دی، اور جو مرنے والا تھا میں نے اسے آزاد کر دیا۔ زندگی موت تو میں بھی تقسیم کرنے والا ہوں، کوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو جو ہے وہ دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے،
اگر تو اپنے بارے میں ربوبیت کا دعوے دار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے، مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، کافر کیا ہو گئے؟ مبہوت ہو گئے۔ مبہوت کا مطلب بالکل دندان شکن جواب، بالکل جو ہے وہ ساقط ہو کے رہ گئے، خاموش کرا دیا ان کی اس دلیل نے، بات سے نہیں سمجھے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بھی جب ان کے پاس دلیل کا جواب نہ بن پڑا، وحاجہ قوم، تو اب کیا کرنے لگے؟ اب جھگڑنے لگے، اب تکرار کرنے لگے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب علمی طور پہ جواب نہیں ہوتا ہے تو لوگ بھی جھگڑا کرنے پہ اتر آتے ہیں، لوگ بحث و مباحثہ اور تکرار پہ اتر آتے ہیں۔ تو فرمایا قال تحاجونی فی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے تمام تر بحث و مباحثہ اور تکرار کے جواب میں مزید تکرار کو بڑھایا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بات کہی کہ کیا تم پروردگار کے بارے، اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو کہ جس نے وقد ہدان، مجھے ہدایت دے دی، جس نے مجھے صحیح راستے کی ہدایت دے دی ہے، جس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں، معبود برحق ایک وہی ذات ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو تمام انسانوں کا، جنات کا، مخلوقات کا خالق ہے۔ فرمایا ساتھ مزید آگے کہہ دیا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں بالکل ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ڈر اور خوف نہیں رکھتا، مجھے ان کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، اس لیے کہ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہوتا وہی ہے جو میرا پروردگار چاہتا ہے، اس کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں۔ اب یقین کی یہ کیفیت اور یہ درجہ جس کو حاصل ہو جاتا ہے، یقین کیجئے کہ ایمان کی حقیقی حلاوت بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اب اس قدر یقین براہیمی کو اگر آپ نے دیکھنا ہو اور اس کا اندازہ کرنا ہو تو پھر بھئی وہ چیخا کی آگ جس کے اندر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، پھینکا، اور اتنی جلا بیٹھے کہ اب پھینکنا بھی ان کو نہیں آ رہا، پھر منجنیق تیار کی گئی اور دور سے ایک بڑا جھولا جھول کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ اب کیا آتا ہے کتابوں کے اندر کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، اشارہ ہو، ہم آگ کو ختم کر دیں، قوم کو ختم کر دیں، یہ کر دیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذات کے لیے جا رہا ہوں کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ مجھے تمہاری بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہم تو اگر ہوتے ہیں تو ہم تو بس بھائی اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، بات سمجھے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ مالک خود بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اندر گئے تو اللہ نے اس آگ کو کیا کہا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ ان کو سردی لگے، اور اتنی تپش اور حدت بھی نہ ہو کہ وہ گرمی محسوس کرے، تپش محسوس کرے۔ اب فرمایا کہ صرف ابراہیم کے لیے وہ آگ سلامتی والی بنی، باہر والوں کو تب بھی جلا رہی تھی، سب کے لیے ہوتی تو سارے اندر چھلانگیں مار دیتے نا، باقیوں کے لیے وہی آگ تھی، لیکن ان کے لیے کیا ہو گئی، صرف ان کے لیے سلامتی والی بنی۔ تو رحمت اسی کے لیے اللہ کی اترتی ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، جس کو ذات پر یقین ہوتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین، دنیا کے ناخداؤں سے ہم نے جو ہے وہ پردہ کرنا ہے اور ان سے پیچھا چھڑانا ہے، اپنے یقین کی کیفیت کو مضبوط کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو واقعات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کے بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام والی توحید یہ ہمارے سینوں میں رچ بس جائے، ہماری یقین کی کیفیت وہی ہو جائے جو ان انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ تھا، جن کی طرف یہ دعوت دیتے رہے اور زندگیاں انہوں نے جس کے لیے کھپائی۔ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اچھا، اب یہ یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی بھائی؟ اعمال کے ساتھ۔ کیسے آئے گی؟ اعمال کے، صرف سوچ سے نہیں آتی بھائی۔ کوئی بندہ صرف سوچ اپنے اندازے لگاتا رہے، اپنے آپ کو نیک سمجھتا رہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی فن خاص سمجھتا رہے، بھائی اس طرح یقین کی کیفیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک وقتی خول ہوگا اور یقیناً وہ بھی شیاطین کی طرف سے ہوگا، اور جب امتحان کا وقت آئے گا تو وہ خول اتر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اندر سے پھر وہی بے یقینی کی کیفیت ظاہر ہونے لگے گی۔ بات نہیں سمجھے ہیں؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول تو یہ ہے
کہ ایمان 100% یقین کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ یقین، صرف یقین کا نہیں، 100%۔ کس چیز کا؟ 100% یقین۔ فرماتے ہیں کہ اگر 1% بھی یقین کے اندر تردد آ گیا، اب یہ یقین رہا ہی نہیں، اس لیے کہ یقین کہتے ہی 100% کو ہے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ 100%۔ یقین کہتے ہی 100% کو ہے۔ اگر 1% بھی شک آ گیا، 1% بھی سقم آ گیا، ابہام پیدا ہو گیا، بے یقینی کی کیفیت آ گئی، تو بھائی یہ ایمان نہیں رہا، اسے یقین نہیں کہہ سکتے۔ جب یقین نہیں رہا تو ایمان نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کی ذات پر 100% انسان کا یقین ہونا ضروری ہے کہ مجھے پالنے والا کون ہے، مجھے عطا کرنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، محروم کرنے والا کون ہے، بیماری کس کی طرف سے آتی ہے، شفا نازل کرنے والی ذات کون سی ہے، رزق دینے والی ذات کون سی ہے، اسباب رزق پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے، عقل و شعور دینے والی ذات کون سی ہے۔ بات سمجھے؟ ذرے سے لے کر پہاڑوں تک اور پھر آسمان کی بلندیوں تک جتنی بھی کائنات میں ہمیں نعمتیں نظر آتی ہیں، ان سب کا مسبب الاسباب کون ہے بھائی؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب یہ یقین کا درجہ نصیب ہو جائے گا، پھر حقیقی ایمان کی حلاوت ملنا شروع ہو جائے گی، پھر وہ نور نصیب ہوگا جس کو نور ہدایت اور نور ایمان کہا جاتا ہے۔ تو باہر فرمایا کہ وسع ربی کل شیء علم، اور میرے رب کا علم کیا ہے؟ ہر چیز سے وسیع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے رب کا علم ہر چیز سے کیا ہے؟ ہر چیز سے وسیع ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ بات سمجھے ہیں؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ اس ذات کے علم کی مثالیں ہیں۔ فرمایا افلا تتذکرون، تم پھر بھی نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ بکیف اخاف ما اشرکتم، فرمایا کہ میں کیسے خوف کھا سکتا ہوں تمہارے ان شرک کے اڈوں سے، تمہارے ان مشرکانہ افعال سے، یا جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ تم خوف کھاتے اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ کہ تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، جس کو ڈرنا چاہیے تھا وہ تو ڈر نہیں رہا، اور مجھے تم ڈرا رہے ہو معبودان باطلہ سے۔ فرمایا کہ میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ اور تم ایسے معبودان باطلہ کھڑے کر رہے ہو ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جن پر کوئی بھی تم پر دلیل نازل نہیں ہوئی ہے۔ یعنی کوئی اللہ نے تھوڑی کہا کہ حبل کو اپنا معبود بنا لو، کوئی رب نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ لات کو اپنا معبود بنا لو، اللہ نے یہ تھوڑی نازل کیا تھا کہ عزا کو تم اپنا معبود بنا لو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ یہ تو میں نے پرانے نام لے لیے نا، اب یہاں آج کے دور میں کون سے مروج ہیں ان کے نام جو ہے وہ از خود آپ کے ذہنوں میں آ جانے چاہیے بھائی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ تو فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب وہ کہتے تھے نا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، جہاں سے ابراہیم کا گزر ہوتا ہے نا علیہ السلام کا، تو جو تان و تشنیع کیا کرتے تھے، نکتہ چینی کیا کرتے تھے، یہ ہے وہ بندہ جو ہے وہ ہمارے معبودان کو برا بھلا کہے، یہ وہ جا رہا ہے۔ بات سمجھے؟ جہاں سے ابراہیم علیہ السلام گزرتے اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ ان کے بارے میں کرتے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحد، یہ ہے وہ بندہ جو کہتا ہے کہ صرف ایک الہ ہے، ہمارے سارے جو ہے وہ معبودوں کو چھٹلانے والے ہیں۔ کبھی کہنے لگتے کہ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے خداؤں کی اس کو مار پڑ چکی ہے، اس کی عقل اپنی جگہ سے ہل چکی ہے، اس لیے اس طرح کی بہتی باتیں کرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اسی طرح کا کچھ کہا گیا، حضور کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا،
بات سمجھیں یہ ساری کی ساری باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہوتی رہی ہیں بھائی. تو فرمایا کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ کہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق اور حقدار کون ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم عقل رکھتے ہو، تم اگر شعور اور علم رکھتے ہو. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط کرنے سے محفوظ رکھنے والے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں. بھی سن لیں بے توجہ سے. اب کیا ہے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملانا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ہے، اللہ پر یقین بھی ہے، لیکن جو ہے اس کو بھی تسلیم کر رہا ہے، اس کو بھی تسلیم کر رہا ہے، اس کو بھی تسلیم کر رہا ہے. بات سمجھے نا؟ اب کیا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ابھی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی باتوں کے لائق نہیں ہے، لیکن کیا ہے کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ. بات سمجھیں. اب فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہیں جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا لیتے ہیں، اور نور ایمان کے ساتھ جب شرک کی تاریکی آئے گی تو پھر نور تو نہیں رہے گا نا. اب دیکھیں یہاں پہ یہ لائٹیں روشن ہیں، اب یہاں پہ کیا ہے ساری مسجد ہماری روشن ہے، اندھیرا تو نہیں نا کہ اندھیرا ہے کہیں، پوری مسجد میں روشنی ہے. روشنی تب ختم ہوگی جب ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا ہوگا. اگر ساری کی ساری لائٹیں بجھا دی جائیں تو مسجد میں کیا ہو جائے گی؟ اندھیرا ہو جائے گا. تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ایک ہی روشنی، ایک ہی لائٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کافی ہو سکتی ہے. تو ایک ہی جگہ پر یا تو اندھیرا رہ سکتا ہے یا پھر روشنی رہ سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی سینے کے اندر ایمان بھی ہو اور وہاں پہ شرک بھی پل پڑ رہا ہو. فرمایا کہ یا تو صرف شرک کا اندھیرا ہوگا یا پھر نور ایمان. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ظلم کے ساتھ ایمان کو خلط ملط نہیں ہونے دیتے، اولئک لہم الامن یہی وہ لوگ ہیں جو امن یافتہ ہیں، وہم مہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے یہ کیا ہیں؟ ہدایت پر اور روشنی پر. تو اسی کی انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایسی روشنی اور ہدایت نصیب ہو جائے جو ہمارے پروردگار عالم کی طرف سے ہو، جو ہمیں ہر طرح کی تاریکی اور ظلمت سے بچانے میں